تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹاک شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یونان میں حالیہ ایک نیا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت طویل مدتی رہائشی پرمٹ کے حامل تارکین وطن یونان کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی اور دوسرے تارکین وطن نے سینکڑوں کی تعداد میں اس ووٹ کے استعمال کے لیے اپنی رجسٹریشن کروائی، اور چند ایک صاحبان ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ان الیکشنز میں امیدوار برائے کونسلرز یا دوسری سیٹوں پر بھی منتخب ہوئے یا سلیکٹ ہوئے اس کے لیے کہ وہ الیکشن لڑیں۔ یونان کی سیاسی جماعتوں نے، حکمران جماعت نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی پاکستانیوں سمیت دیگر تارکین وطن کو اپنے ٹکٹس فراہم کی ہیں۔ پاکستانی جن لوگوں کو ٹکٹس فراہم کی ان میں ایک شخصیت ہے جو یونان کی نامور اور مشہور و معروف شخصیت ہیں اور بہت ہی متحرک سماجی رہنما ہیں، حاجی محمد افضل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یونان میں ہونے والے 7 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات، ان میں یہ صوبائی بلدیاتی انتخابات میں امیدوار برائے کونسلر ہوں گے یونان کی حکمران جماعت کے ٹکٹ پر۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے الیکشن میں کس طرح سے ووٹ ڈالے جائیں گے اور الیکشن کے بعد کیا ترجیحات حاصل ہوں گی پاکستانی برادری کو۔ حاجی صاحب آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو شروع کروں، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو آج ہمارے اس پروگرام میں نشست فرما ہیں، یونان کے مشہور و معروف اور سینئر ترین صحافی جناب طلعت جعفری صاحب، ایڈیٹر ہیں ہفتہ روزہ آواز اخبار کے۔ ہم جعفری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ حاجی صاحب آپ سے شروع کریں گے، یہ فرمائیے گا کہ 7 نومبر کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کی بطور کونسلر آپ امیدوار ہیں اس میں الیکشن میں، تو کس طرح سے پاکستانی اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور کیا اس کا کوئی طریقہ کار تھوڑا بہت آپ بتائیں کہ کس طرح سے پاکستانی وہاں جا کر، اور یہ بھی روشنی فرمائیے کہ کیا صرف وہی لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے حلقے میں، یا دوسرے لوگ بھی آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندے بھی اس حلقے میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا حلقہ پیرستیری کا ہے، اس میں انہوں نے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، 1 2 3 4 نمبر کر کے۔ تو جو آدمی جس حلقے میں ہوگا، جس حصے میں ڈیوائیڈ حصے میں رہتا ہوگا، وہی ووٹ وہاں پہ ہی کاسٹ کر سکتا ہے۔ مثلا اس حلقے کے اندر بھی ڈیوائیڈیشن ہوگی؟ جی کس طرح سے؟ ابھی پیرستیری میں 4 حلقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ دیمو کی بلڈنگ ہے اس سے لے کے تو تھیبون تک، لیفورو کاوالا تک اور کفیسو تک، اس کو حصے کو کوئی نام دیا گیا ہے؟ ہاں، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ دیا میرزما نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ آپ کون سے نمبر میں؟ میں 4 نمبر میں ہوں۔ دیا میرزما نمبر 4 میں؟ 4 میں۔ اور آپ کی جو نومینیشن ہے وہ کس کونسلر کے لیے؟ کیونکہ اس میں بتایا گیا کچھ کیٹیگریز ہیں کونسلرز کی۔ اس میں ہمارے جو حلقہ ہے اس میں 10 آدمی ہیں دیموتیکو سمبولو جی، اور 7 آدمی جو ہیں وہ دیا میرزما۔ دیا میرزما تو آپ کس میں؟ میں دیموتیکو سمبولو میں۔ دیموتیکو سمبولو میں۔ جی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور ہمارے پاکستانیوں سمیت دوسرے تارکین وطن بھی اور یونان کے مقامی لوگ بھی اگر آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی کیا مطلب ترجیحات کیا ہوں گی پاکستانی برادری کے لیے؟ یہ جو دیموتیکو سمبول ہوتے ہیں ان میں سے انہوں نے عدیدی مار کو اٹھانے ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ مختلف جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں سیکشن ہوتے ہیں، جیسے یہ پارک ہیں، ایک عدیدی مار کو نائب ناظم انہوں نے پارکوں کو لگا دیا، دوسرا انہوں نے اسکولوں کو لگا دیا۔ تو یہ جو دیموتیکو سمبول ہوتے ہیں یہ ایک ان کی جیسے کونسل ہوتی ہے نا، بلدیاتی حد تک۔ بلدیاتی حد تک۔ لیکن آپ اپنی آواز تو پہنچائیں گے نا پاکستانیوں کے لیے، تو آپ کی جو آواز ہوگی وہ صرف پیرستیری کے علاقے جو آپ کا نمبر 4 جو آپ نے بتایا دیا میرزما تو 4 اس کی حد تک محدود ہوگی، یا پوری پاکستانی برادری کے لیے آپ کی آواز جو ہے عواموں تک؟ نہیں، دیکھیں یہ تو خیر نہیں، جو یونین کونسل کے ممبر ہوتا ہے اس کی آواز تو یونین کونسل تک ہی رہتی ہے، لیکن وہ دیمارخو سے مل کر اوپر تک جاتی ہے، ایک وہ ذریعہ تو بن سکتا ہے۔ دیکھیں یہ پہلی بار ہے کیونکہ پورے قاعدے قانون کو تو ہم بھی نہیں جانتے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہم ان میں حصہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیا رسپانس مل رہا ہے آپ کو پاکستانی برادری کی طرف سے؟ کیا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں پاکستانی برادری سے تو اچھا رسپانس آ رہا ہے، جو اس علاقے کے ہیں۔ جی، باہر کے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے، باہر کے لوگ تو وہاں جا کے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، ووٹ تو کاسٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے یہ تو کہہ رہے ہیں موٹیویٹ کہ بھائی آپ ان کو ان کی سپورٹ کریں۔
دیکھیں جس طرح ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیلی فون آیا تھا کہ غالیوں میں ایک اعجاز احمد نامی بندہ کھڑا ہے، تو وہ آپ کا ساتھی یا نہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، کوئی بھی پاکستانی جہاں پہ بھی کھڑا ہے اس کو سپورٹ کرے، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ ہم نے پاکستان کا نام دیکھنا ہے، باقی سارے اختلافات چاہے وہ ذاتی ہوں چاہے نظریاتی ہوں، اس کو بلا کر ہم نے یہاں پہ اپنا ایک امیج برقرار کرنا ہے، تاکہ آئندہ یہی لوگ آئندہ دیکھیں نیکسٹ ٹائم اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اور ساتھی بھی کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح نمائندگی ہماری پاکستان کی ہوتی رہے گی، اور اپنی آواز اور اپنے حقوق کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے۔ کیا صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے صحافت کی فیلڈ میں، دانشور کے طور پر آپ جانے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھی ہیں صحافت کے اندر۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بلدیاتی انتخابات میں پاکستانیوں سمیت تارکین وطن کے ان کی پارٹیسپیشن کو، کہ کیا اس سے ہمیں بالخصوص پاکستانی برادری کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں کمی کا کوئی راستہ کھلے گا یا نہیں؟ خان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے جناب راشد سلیم خان صاحب کو، صاحب کا سفیر تھے، وہ 2004 سے یہ کوشش کر رہے تھے اور اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کی تیاری کریں، لیکن ہم اپنے دائروں سے باہر نہیں نکلے یہ پورا عرصہ۔ بجائے اس کے کہ ہم اس مرحلے کی تیاری کرتے، ہم نے اپنے اختلافات کو ہوا دی۔ اب جب یہ سر پہ آ گئی ہے بالکل، تو جیسا کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ ہمیں ابھی پوری طرح پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، اب اس میں پریکٹیکلی انوالو ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن جب صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ جو دائروں کی آپ نے بات کی، دائرے تو راشد سلیم خان صاحب کے دور میں زیادہ ان کو تقویت دی گئی، کسی حد تک دائرے بنائے گئے، لوگوں کو محدود کیا گیا کہ اس دائرے سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا، تو ان کو توڑنے کے لیے بھی ڈسکس نہیں کر رہا، ان کی ایک بات کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت بھی یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اثرات اب تک موجود ہیں، اس کے اثرات تو ہیں اس میں بلا مبالغہ۔ جی اب مسئلہ یہ کہ اس مرحلے سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ ابھی تک ہمارے لوگوں کو پوری، جب ووٹنگ رجسٹریشن ہو رہی تھی، اخبارات کہتے رہے، ہمارے حاجی صاحب مختلف بھائیوں کے بیانات آتے رہے تاکہ یہ بنے، لیکن اس وقت تک جو ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں کوئی ایسے سیٹسفیکٹری نہیں ہے، بہت کم تعداد میں ہوئے ہیں۔ لیکن جب صاحب اگر آپ کمپیریزن کریں دوسری کمیونٹی سے تو پاکستانی زیادہ آگے، پاکستانی ان سے آگے ہیں۔ جی اب جو بھی ووٹ آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ متناسب نمائندگی ہے، جی نہیں پتا کہ خالی یہ فارنرز کے ووٹ پہ ڈیپینڈ کریں گے یا اس حلقے کے ووٹ جو ہیں انہیں بھی ملیں گے یا نہیں۔ بھائی صاحب اس بارے میں شاید کوئی بہتر معلومات رکھتے ہوں۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی آگے ہیں، تو زیادہ سے یہ ایک ابتدائی ٹریننگ کا مرحلہ ہے، یہ پہلے الیکشن جو ہے یہ اسی مرحلے میں گزر جائیں گے، اور اس مرحلے پہ ہم کوئی ایسی بات کریں یا اس انداز میں یہ ہمارے لیڈر یہ ہمیں جیسے بھی انہیں پوری طرح سپورٹ کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، پورا زور لگانا چاہیے، ہمارے آپ میں ایڈجسٹ ہوں جیسے بھی ہے، تاکہ ہم ان کے لیے ضرورت بن سکیں، اور یہ ان میں رہ کے ہمیں پھر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ان سے اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ یہ فرمائیے کہ ووٹ کس طرح ڈلے گا؟ جو لوگ آپ کے حلقے کے اگر ہماری آواز کو سن رہے ہیں، حلقہ پیرستری 4 نمبر جو دیا عظمت، اس حلقے کے لوگ اگر سن رہے ہیں تو ذرا توجہ سے سنیں کہ ووٹ کاسٹ کس طرح سے ہوگا، تاکہ آپ کا ووٹ ایک بھی ووٹ جو وہ آپ کا قیمتی ہے ضائع نہ ہو۔ ذرا توجہ سے سنیے حاجی صاحب، اگر اس بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں تو کائنڈلی یہ بتائیے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ ہوگا۔ یہ جو ووٹنگ لسٹیں بنی ہیں نا، اس میں سے جتنے بھی پیرستری کے ممبر ہوں گے، کونسلر جو کھڑے ہوئے ہوں گے، ان سب کا ایک ہی لسٹ پہ نام ہوگا۔ چاروں حلقوں میں وہی لسٹیں جائیں گی، چاروں حلقوں میں وہی جو ووٹنگ لسٹیں ہیں وہی ہوں گے، جو بیلٹ پیپر جسے آپ کہتے ہیں، اس میں سے ایک بندے نے 4 ووٹ ڈالنے ہیں، وہاں پہ کراس کا نشان لگانا ہے۔ مطلب 4 ووٹ ایک ہی کیٹیگری کو ڈالنے ہیں، مطلب سمبولوں، 3 دیموتی کو، سمبولوں کو، اور ایک جو ہے دیا میرزماتوس کو، جی، یعنی نیچے لائن لگی ہوگی، 3 ووٹ وہ کاسٹ کرے گا، اوپر والوں کو کراس کا نشان ان کے نام کے سامنے لگائے گا، جو اسے پسند ہے، جو اسے پسند ہوں گے، جس کو بھی وہ ووٹ دینا چاہے گا، اور ایک جو ہے وہ دیا میرزماتو کو دے گا۔ 4 کراس ایک آدمی لگا سکتا ہے، تو اس میں سے جس کے زیادہ کراس آئیں گے، جس نام کے، ہاں جی، جس نام کے زیادہ کراس آئیں گے وہ تو پہلے نمبر پہ ہوگا نا جی۔ اس کی جو حد دیکھنا، پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ابھی ہم نئے ہیں اس پروسیجر میں، ہمیں تمام معلومات تو نہیں ہیں، جتنی ہمیں معلومات ہیں وہ بھی ناکافی ہیں،
اس میں سے یہ ہوگا کہ کم از کم 400 ووٹ حاصل کرنے والا وہ قابل قبول ہوگا ان کو، کیونکہ ان کی ممبروں کی جو تعداد ہے یہ تقریباً 80 کے قریب بنتی ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے، یہ جو